If Israel wants to assassinate the political leadership of Hamas, then why is it negotiating with them? اگر عرب نیٹو واقعی تشکیل پا جاتی ہے, اٹ از امبوڈیڈ, اور اس کو یہ واقعی میں تشکیل دے دیتے ہیں, تو یہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ راتوں رات تبدیل کر دے گا. دوحہ پر اسرائیل کا حملہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جس کا کہ ہم انتظار کر رہے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ واقعی میں کوئی تبدیلی بھی کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم قبیلے کے بارے میں کہا کہ دیز پیپل, یعنی کہ پیپل آف دا ٹرائب آف بنو تمیم would stand firm against الدجال. قطر کے ثانی فیملی ہے, یہ بنو تمیم قبیلے کی ہے. گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. آج بات کریں گے ایمرجنسی عرب اسلامی سمٹ کی, جو OIC اور عرب لیگ کی مشترکہ ایک کاوش ہے. یہ سمٹ ہوا ہے, اور یہ سمٹ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نئے موڑ کی حیثیت رکھتا ہے, خاص طور پر اسرائیلی حملوں کے تناظر میں. 9 ستمبر 2025 کو اسرائیلی فوج نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک فضائی حملہ کیا. یہ حملہ حماس کے رہنماؤں پر کیا گیا, جو غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے قطر میں موجود تھے. حملے میں 5 حماس رہنما شہید ہو گئے, جن میں سے کچھ اعلیٰ سطح کے تھے, اور ایک قطری سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوا. ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے. اور اگر آپ UK, US, کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ حملہ لوسائل ضلع میں ایک رہائشی کمپاؤنڈ پر کیا گیا, جہاں حماس کی جو سیاسی رہنما ہیں وہ قومی میزبان ملک میں امن کی کوششوں کے تحت مدعو تھے, لیکن جن کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے اسرائیلی, ان کو نہیں کر سکے لیڈرز کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پروٹوکول ہے حماس کا کہ وہ اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں, ٹیلی فونز کسی کو نہیں رکھنے دیتے, پیجرز کسی کو نہیں رکھنے دیتے. انہوں نے ایک اپنا سیکیورٹی پروٹوکول بنا لیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کو غلطی لگی اور انہیں غلط بلڈنگ میں حملہ کر دیا, اور اس وجہ سے یہ باقی کے 6 افراد شہید ہو گئے, اور وہ جو اصل ٹارگٹس تھے وہ بچ گئے. اب یہ واقعہ جو ہے یہ نہ صرف پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ گیا, اس کو دیکھا گیا کہ یہ غزہ کی جنگ جو ہے اسی کی ایک توسیع ہے, اور قطر کی خود مختاری پر یہ ایک براہ راست حملہ تھا, کیونکہ قطر ایک غیر جانبدار میزبان ملک کی حیثیت رکھتا ہے. اسرائیلی طیاروں نے علاقائی رڈار کو کیسے چکما دیا؟ کچھ رپورٹس میں یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ نے رڈارز کو غیر فعال کیا, جو کہ ایک سنگین الزام ہے. یہ حملہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک نئی مثال ہے, کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل نے غزہ یا لبنان پر یا شام پر تو حملے کیے ہیں, ایران پر حملے کیے ہیں, لیکن ایک ایسے امیر خلیجی دارالحکومت پر جس کی کہ ڈیفنس کی ذمہ داری خود امریکہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے, اور جہاں پر امریکہ کا مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ موجود ہے, یہ جنگی اڈہ موجود ہے, جنگی بیس موجود ہے, ہوائی بیس موجود ہے, وہاں پر اس طرح کا حملہ, دس از اے فرسٹ. اس وجہ سے بھی یہ ایک بہت ڈفرینٹ ڈائمنشن رکھتا ہے, اور یہ مشرق وسطیٰ کے جو تعلقات ہیں اور اس کی سیاست ہے اس کو شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے. اسرائیلی حملے نے علاقائی تناؤ کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے. قطر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائیں. قطر نے یہ بھی اشارہ دیا کہ یہ حملہ خلیجی تعاون کونسل GCC کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتا ہے. قطر کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ ملک ہمیشہ سے امن کی کوششوں میں پیش رہا ہے, جیسے افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہوں, یوکرین اور روس کے مذاکرات ہوں, غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں ہوں. یہ حملہ ان تمام کاوشوں پر پانی پھیر دیتا ہے. اسرائیل کی طرف سے وزیر اعظم ان کے جو ہیں بنجامن نیتن صاحب, انہوں نے اسے کہا کہ یہ سیلف ڈیفense ہے, یہ تو خود کا دفاع تھا, اور کہا کہ حماس کے رہنما جہاں بھی ہوں گے وہاں نشانہ بنائے جائیں گے. اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ حماس کی دہشت گردی کے خلاف ضروری قدم تھا, اور انہوں نے مزید کارروائیوں سے انکار نہیں کیا, اور اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ حملہ خفیہ معلومات پر مبنی تھا اور یہ غزہ کی جنگ کا تسلسل ہے. اب اگر تاریخی سیاق و سباق دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے اس طرح کا کوئی حملہ کیا ہے اور اپنی خارجی حدود جو ہیں ان کو کراس کیا ہے اور کہتا ہے کہ جی خارجہ حدود میں ہم دفاع کریں گے. 1981 میں اس نے عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملہ کر دیا تھا. پھر
حالیہ برسوں میں یہ ایران کے سائنسدانوں پر حملہ کیا ہے، لیکن لبنان پر حملے کیے ہیں، شام پر حملے کیے ہیں، لیکن دوحہ پر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک امیر خلیجی ملک پر جس کا کہ دفاع خود امریکہ کرتا ہے، اس پر حملہ کرنا، یہ ایک بار کو ایک لیول اور اوپر سیٹ کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ریز کر دیتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی بات کی جائے جناب، جو قطر کا بڑا قریبی اتحادی ہے، خلیج میں اس کے بہت سے امریکی فوجی اڈے ہیں، اور دوحہ میں اس کا سب سے بڑا العدید نامی ایئر بیس ہے، تو اس نے رد عمل میں ذرا توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ امریکی حکومت نے حملے کی مذمت کی اور خلیجی ممالک سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ نے حملے کو پریشان کن اضافہ قرار دیا اور فوری طور پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ تاہم خلیجی ممالک میں یہ تاثر پایا گیا کہ امریکہ کی حفاظتی ضمانتیں ناکام ہو گئی ہیں، کیونکہ حملہ امریکی نگرانی والے علاقے میں ہوا۔ العدید ایئر بیس جو قطر میں ہے اور امریکہ کا سب سے بڑا بیس ہے، حملے کی جگہ سے چند میل دور ہے۔ رپورٹس ہیں کہ امریکی ریڈارز نے اسرائیلی طیاروں کو دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ ریڈارز آف ہی کر دیے، کچھ ذرائع تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیلی جیٹس کو ریفیول کیا ہوا میں۔ اب یہ الزامات سمٹ میں بھی زیر بحث آئے ہیں، کتنے درست ہیں کتنے نہیں ہیں، ان پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رد عمل کیا تھا۔ 12 ستمبر 2025 کو UNSC نے ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جہاں حملے کو قومی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ کونسل نے اسرائیل سے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا اور علاقائی استحکام کی اپیل کی۔ عالمی سیاسی امور کے اعلیٰ افسر نے اسے نئی اور خطرناک ایک جہد کہا، نیا اور خطرناک باب کہا، اس کا آغاز بتایا۔ کونسل نے کوئی سخت قرارداد تو منظور نہیں کی، جو امریکہ کے ویٹو کی وجہ سے ہوا موسٹ پروبیبلی، اور یہ رد عمل سمٹ کے لیے ایک ماحول تیار کرنے میں بہت اہم تھا کہ یہ جو خصوصی سمٹ ہوا ہے OIC کا اور عرب لیگ کا، یہ جو سٹیٹمنٹ آئی یہ اتنی ویک تھی کہ یہ اس کے لیے ایک ماحول تیار کر گیا، کیونکہ یہ ناکافی تھی، اور اسی لیے عرب اور اسلامی ممالک نے اسے ناکافی قرار دیا۔ تاریخی طور پر UNSC میں اسرائیل کے خلاف قراردادیں امریکہ کی ویٹو کی وجہ سے ہمیشہ ناکام ہوتی رہی ہیں، جیسے 2011 میں فلسطینی ریاست کی رکنیت پر ویٹو۔ یہ سمٹ اس خلا کو پر کرنے کی ایک کوشش تھا۔ اچھا، یہ میں نے اب آپ کو بتا دیا کہ یہ جو کیسے یہ ایک حملہ علاقائی سیاست کو، جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پورے مڈل ایسٹ کی، اس کو تبدیل کر رہا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ سمٹ میں کیا ہوا۔ یہ ایمرجنسی عرب اسلامی سمٹ جو ہے یہ 14 اور 15 ستمبر 2025 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہوا۔ یہ تنظیم اسلامی تعاون OIC اور جس کے 57 رکن ممالک ہیں اور عرب لیگ کی مشترکہ تقریبات تھیں۔ سمٹ کا مقصد اسرائیلی حملے کی مذمت، قطر کے ساتھ یکجہتی اور فلسطینی جو قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اس پر متحدہ حکمت عملی بنانا تھا۔ دوحہ کو میزبانی کرنے کا انتخاب اس لیے اس کا کیا گیا کہ حملہ یہاں پر ہوا تھا، اور قطر امن کے مذاکرات کا ویسے بھی مرکز ہے۔ سمٹ کی کال پاکستان، سعودی عرب اور مصر کی مشترکہ اپیل پر دی گئی تھی، اور یہ عرب اسلامی اتحاد کی تاریخ میں ایک نادر مثال بن گیا، جیسے سن 1973 کی آئل امبارگو کے دوران۔ شرکاء کی تعداد کے بارے میں بات کی جائے تو تقریباً 50 سے زائد مسلم ممالک اور عرب ریاستیں انہوں نے شرکت کی، جو OIC کے 57 ارکان کی اکثریت تھی۔ سربراہان مملکت کی تعداد تقریباً 25 سے بھی زیادہ تھی، جن میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی تھے، ایران کے صدر مسعود پزشکان تھے، اور عراق کے وزیر اعظم محمد شیع سدانی تھے، اور اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان تھے، پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف تھے، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان تھے، ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم تھے، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی تھے، اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم وہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ باقی ممالک کے سربراہان بھی آئے تھے، اور کچھ سربراہان جو خود نہیں آ سکے تھے ان کی جگہ پر اعلیٰ نمائندے جیسے وزرائے خارجہ یا نائب وزیر اعظم انہوں نے شرکت کی۔ کل نمائندوں کی تعداد 57 سے زیادہ تھی، جن میں 57 وزرائے خارجہ انہوں نے جو پہلے ایک پریپریٹری میٹنگ تھی، جو تیاری کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی، اس میں شرکت کی، اور یہ وسیع نمائندگی جو ہے یہ عرب اسلامی اتحاد کی عکاسی کرتی ہے۔
شرکا میں افریقی ممالک جیسے سوڈان، نائجیریا اور ایشیائی ممالک جیسے انڈونیشیا، بنگلہ دیش بھی شامل تھے، جو قبضہ ہے فلسطین پر کیا ہوا اسرائیل نے، اور جو حملے کرتا ہے اور جو وہاں پر جاری نسل کشی ہے اس کے خلاف وہ متحد تھے۔ اب پہلے دن جناب 14 ستمبر 2025 کو یہ تیاری کی میٹنگ تھی، پریپریٹری میٹنگ تھی، اس میں جو خارجہ مندوبین تھے ان کی سطح پر ہوئی۔ یہ میٹنگ قطر کے وزیر اعظم اور خارجہ امور کے وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی صدارت میں شیرٹن دوحہ ہوٹل میں ہوئی، اور یہ بند کمرے میں میٹنگ ہوئی، بند کمرے کا اجلاس تھا۔ تقریباً 57 وزرائے خارجہ اور OIC عرب لیگ کے سیکرٹری جنرلز اس میں شریک ہوئے، اور اس میں جو بحثیں ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پر قراردادوں کا مسودہ تیار کرنے پر مرکوز تھیں۔ پہلے تو اسرائیلی حملے کی مذمت پر اتفاق ہوا، جیسے انہوں نے کہا کہ جناب یہ غداری ہے، دھوکہ دہی ہے، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے دس از ڈسیپشن، اور قومی خود مختاری کے خلاف یہ اس کی خلاف ورزی ہے اور ایک جارحیت ہے، یہ قرار دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ قطر کے ساتھ یکجہتی اور اس کی حفاظت کے لیے اجتماعی اقدامات پر بات ہوئی۔ تیسرا، فلسطین پر جو قبضہ ہے اس پر غزہ میں فوری جنگ بندی اور شہریوں کی حفاظت، اور 1967 کی سرحدوں پر 2 ریاستی حل کی حمایت کی گئی۔ چوتھا، اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن معاہدوں جیسے کہ ابراہیم اکارڈز ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے، ان کو ریکنسیڈر کیا جائے اور ممکنہ معطلی پر بحث ہو۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور خارجہ وزیر اسحاق ڈار نے عرب اسلامی ٹاسک فورس کی تجویز پیش کی جو اسرائیلی کارروائیوں کی نگرانی کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مسلم ممالک کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے، مکمل طور پر توڑنے کی اپیل کی، اور مصر کے وزیر خارجہ نے ایک مشترکہ فوجی کمانڈ کی تجویز دی۔ تیاری کی میٹنگز جو ہیں، یہ پریپریٹری میٹنگز، یہ بہت کامیاب رہیں کیونکہ ایک مسودہ قرارداد کا جو ہے وہ تیار ہو گیا جو دوسرے دن کے لیے بنیاد بنا۔ مندوبین نے علاقائی سلامتی، امریکی ضمانتوں کی ناکامی اور عالمی برادری سے مدد کی اپیل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ میٹنگ اتحاد کی نشاندہی تھی، اس کی نشانی تھی، حالانکہ کچھ ممالک نے سخت اقدامات کی بجائے علامتی رد عمل پر زور دیا، لیکن دوحہ میں سیکیورٹی بہت سخت تھی، سڑکیں بند تھیں اور شرکت کنندگان کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ تاریخی طور پر ایسی جو تیاری ہوتی ہے، یہ اجلاس جیسے 1967 کی جنگ کے بعد عرب سمٹس تھے ان میں ہوتے رہے ہیں جہاں قراردادیں تیار کی جاتی تھیں، یہاں بھی ایسا ہی تھا، لیکن اس بار حملہ ایک رکن ملک پر ہوا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جی اگلے روز 15 ستمبر 2025 کو، سمٹ کا دوسرا دن تھا، سربراہان مملکت کی سطح پر شروع ہوا۔ اس میں شیرٹن دوحہ ہوٹل میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اس کا افتتاحی خطاب کیا۔ کاروائیاں صبح 9 بجے سے شروع ہوئیں اور شام تک جاری رہیں۔ تقریباً 50 سربراہان اور نمائندگان اس میں شریک ہوئے، جو پہلے دن سے زیادہ اعلیٰ سطحی یہ میٹنگ تھی، اور ماحول بہت سنجیدہ تھا، اور جو خطبات ہوئے، جو بات چیت ہوئی، جو سپیچز ہوئیں، ان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ سمٹ میں 70 سے زائد ممالک کی نمائندگی تھی، جس میں OIC اور عرب لیگ کے ارکان کو اگر ہم ملا کر بات کریں، اور یہ ایک ریکارڈ تھا۔ اگر کلیدی خطبات کی بات کی جائے تو جی سب سے پہلے قطر کے امیر نے انہوں نے ویلکم ایڈریس کیا، سب سے پہلے اوپننگ ایڈریس کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو اسرائیلی حملہ ہے یہ بزدلانہ تھا، اس میں شرپسندی تھی، اس میں غداری تھی، اس میں دھوکہ دہی تھی، یہ امن کی کوششوں کو ناکام بنانے کی ایک سازش تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے عرب اسلامی حمایت کی تعریف کی اور علاقائی توسیع پسندی کے خلاف خبردار کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مسلم ممالک کو اسرائیل سے تعلقات توڑنے اور ایک متحدہ فوجی اتحاد جیسے کہ اسلامی نیٹو ہے اس کی تشکیل کی اپیل کی، جو ایران اور مصر کی مشترکہ تجویز تھی۔ ترکی کے صدر اردگان نے قطر کی خود مختاری کی حمایت کی اور کہا کہ یہ حملہ خلیج کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کی قومی اقوام متحدہ کی رکنیت کو منسوخ کرنے کی تجویز پیش کی اور عرب اسلامک ٹاسک فورس کی تشکیل کا مطالبہ کیا جو اسرائیلی کارروائیوں کی نگرانی اور روک تھام کرے گی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے نارملائزیشن معاہدوں کی جانچ کی حمایت کی، اور عراق کے وزیر اعظم السدانی نے اور ملیشیا کے انور ابراہیم نے فلسطینی حقوق اور غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے اتحاد کی اہمیت پر روشنی ڈالی، اور مصر کے صدر السیسی نے قاہرہ میں کمانڈ کی تجویز دی۔ سوڈان کے جنرل البرہان نے ڈبل سٹینڈرڈز کی مذمت کی۔ بحثوں میں اسرائیلی حملے کی مذمت مرکزی تھی۔ تمام شرکاء نے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔
اور تحقیقات کا مطالبہ کیا بشمول امریکی شمولیت کی ممکنہ تحقیقات کے۔ عرب اسلامی فورس کی ضرورت پر اتفاق ہوا، جہاں پاکستان کی ٹاسک فورس کی تجویز اور ایران مصر کی اسلامی فوج اتحاد کی کال شامل تھی۔ یہ فورس علاقائی سلامتی کو مضبوط بنانے اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے تھی۔ اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت کی منسوخی پاکستان کی طرف سے تجویز کی گئی اور OIC نے اس کی حمایت کی، کہتے ہوئے کہ اسرائیل کی خلاف ورزیاں چارٹر سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ دیگر تجاویز میں UNSC سے پابندیاں، نارملائزیشن کی معطلی اور فلسطینی ریاست کی حمایت شامل تھی۔ مصر نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی تجویز دی، جبکہ سعودی عرب نے اقتصادی پابندیوں پر زور دیا۔ اس کے علاوہ جو بحثیں ہو رہی تھی جناب، اس میں ابراہیم اکارڈ کی جو معطلی ہے اس پر بھی بڑی گرما گرم بحث ہوئی، جہاں پر متحدہ عرب امارات اور بحرین جو کہ اس کے سگنیٹریز ہیں انہوں نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ بحثیں متوازن رہی، حالانکہ کچھ ممالک جیسے کہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات اور بحرین جو ہیں انہوں نے سخت فوجی اقدامات سے گریز کیا۔ مجموعی طور پر یہ دن اتحاد کی عکاسی کرتا تھا۔ اب ذرا سمٹ نے ایک متفقہ قرارداد اور حتمی کمیونیک جو ہے وہ منظور کیا ہے، جو یکساں طور پر تمام شرکاء نے قبول کیا، ایک یونانیمسلی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ اس کے کچھ اہم نکات کیا تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا تھا اسرائیلی حملے کی مذمت۔ قرارداد نے دوحہ حملے کو غداری کہا، اس کو کہا کہ یہ بزدلانہ تھا اور کہا کہ یہ خود مختاری کے خلاف ورزی تھی۔ اس کے علاوہ کہا کہ یہ حملہ امن کی کوششوں کو سبوتاژ اور علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈالنے والا بتایا گیا، اور تمام شرکاء نے اس کی شدید مذمت کی اور فوری آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا، بشمول دفاعی نظام کی ناکامی کی وجوہات کے۔ اس قرارداد اور کمیونیک میں دوسرا نقطہ تھا قطر کے ساتھ یکجہتی۔ قطر کی خود مختاری اور سلامتی کی مکمل حمایت۔ شرکاء نے اجتماعی دفاع کی یقین دہانی کی اور قطر کو امن کے مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کرنے پر اس کی تعریف کی، اس کے معترف ہوئے، اور یہ نقطہ قطر کے امیر کی تجویز پر مبنی تھا۔ تیسرا اسرائیل کے خلاف اقدامات تھے۔ عالمی برادری خاص طور پر UNSC سے اسرائیل پر پابندیاں، جواب دہی کا مطالبہ، نارملائزیشن معاہدوں کی جانچ اور ممکنہ معطلی جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حمایت سے منظور ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تجویز پر اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت کی جانچ اور منسوخی کی کوششیں، کیونکہ اس کی خلاف ورزیاں چارٹر سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ چوتھا نقطہ تھا جی عرب اسلامی فورس اور سلامتی کے اقدامات۔ پاکستان کی طرف سے عرب اسلامی ٹاسک فورس کی تشکیل جو اسرائیلی کارروائیوں کی نگرانی کرے۔ ایران اور مصر کی تجویز پر ایک متحدہ فوجی اتحاد اسلامی نیٹو جیسے ہو سکتا ہے، اس کی حمایت۔ علاقائی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے ترکی اور چین سے فوجی مبصرین کی شمولیت کا مطالبہ۔ فلسطینی قبضے پر اس پر بھی بات ہوئی جی۔ 1967 کی جو سرحدیں ہیں انہوں نے کہا اس پر دو ریاستی حل کی حمایت کی گئی۔ مشرقی یروشلم کو فلسطینی دارالحکومت تسلیم کرنا، غزہ میں فوری جنگ بندی، شہریوں کی حفاظت اور اسرائیلی قبضے اور نقل مکانی کی مخالفت۔ اس کے علاوہ جناب UN کی قراردادیں جو ہیں ان کی توثیق کی گئی جو عرب امن کے بارے میں ہے، اور مصر اور اردن کی تجاویز پر یہ مبنی تھا۔ اس کے علاوہ عام اپیلیں کہ اسلاموفوبیا کی مخالفت کی جائے، اس علاقائی کشیدگی کم کرنا اور امریکی ضمانتوں پر انحصار کم کرنا، عالمی برادری سے فلسطینی حقوق کی حمایت کی اپیل کرنا۔ یہ قرارداد علامتی ہونے کے باوجود نارملائزیشن کو روکنے اور عالمی دباؤ بڑھانے میں مؤثر ہو سکتی ہے۔ کچھ ناقدین نے اسے غیر قابل عمل قرار دیا ہے، لیکن یہ اتحاد کی نشانی ہے۔ میں یہاں مزید یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قرارداد ہے اس کی تاریخی اہمیت 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد کی قراردادوں جیسی ہے، جہاں اقتصادی پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ اب ذرا ایک تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں کہ یہ جی جو قرارداد پیش ہوئی ہے، یہ جو کمیونیک ہے، اس میں جو پوائنٹس لکھے گئے ہیں یہ واقعی قابل عمل ہیں نہیں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جو ابراہیم اکارڈز کی بات ہوئی ہے کہ ابراہیم اکارڈز پر جو دستخط کرنے والے ملک ہیں جیسے متحدہ عرب امارات ہے، بحرین ہے، مراکش ہے، سوڈان ہے، وہ کیا اسے ختم کریں گے؟ میرا خیال میں کہ جی خاص طور پہ جب when a push comes to a shove کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جب ان کو یہ چوز کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ تو وہ اس سے بچنے کا راستہ نکالیں گے یا اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ واقعی میں ختم کر دیں گے ابراہیم اکارڈ، یا دوسرا یہ جو پاکستان، ایران اور مصر کی تجویز ہے کہ ایک فورس تشکیل دی جائے جو حتمی قرارداد میں شامل تھا وہ ہو سکے گا، یا ایران جو اسرائیل کی
یونائٹڈ نیشنز کی رکنیت ہے وہ معطل ہو سکے گی. آئیے ان سب چیزوں کو باری باری دیکھ لیتے ہیں. ابراہیم اکارڈ 2020 میں امریکہ کی نگرانی میں ہوئے، جنہوں نے اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر وہ لے کر آئے. اب سمٹ میں ان کی معطلی کی تجویز آئی ہے، لیکن کیا یہ ممالک انہیں ختم کریں گے؟ اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو شاید، کیونکہ دوحہ پر حملہ ایک نئی لائن کراس کرتا ہے. یہ غزہ یا بیروت پر حملے جیسا نہیں ہے، بلکہ ایک امیر خلیجی دارالحکومت پر ہے جو امریکہ کا اتحادی ہے اور غزہ کی جنگ میں میڈییٹر ہے. عرب مسلم دنیا غصے میں ہے اور نارملائزیشن کو روکنا ممکن ہے، لیکن اگر پش کمز ٹو شو والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے وہ اس کو ڈاج کر جائیں، جیسے کہ وہ کہیں اقتصادی تعلقات ان کے ہیں وہ برقرار رکھیں لیکن سیاسی طور پر فاصلہ بڑھا لیں. مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات سمٹ میں بہت احتیاط سے حمایت کی ہے کیونکہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے اقتصادی فوائد حاصل کر رہا ہے. تاریخی طور پر 1973 کی جنگ میں عرب ممالک نے امریکہ پر دباؤ ڈالا تھا اور وہ آپ کو پتہ ہے، یاد ہے کہ وہ پیٹرول انہوں نے اس کی ترسیل بند کر دی تھی، جس کے بعد پیٹرو ڈالر معاہدہ ہوا تھا. لیکن آج سعودی عرب اور UAE امریکہ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جسے ٹرمپ کے حالیہ دورے میں بھی یہ بات ہوئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم سیاسی طور پر تو دور ہوتے ہیں لیکن معاشی طور پر ان سے تعلقات منقطع نہ کریں. دوسرا مسئلہ جو تھا جی پاکستان، ایران اور مصر کی جو تجویز کردہ فورس کی تشکیل ہے. مصر کے صدر نے 2015 میں بھی ایک ایسی فورس کی تجویز دی تھی جو 10 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس وقت شکوک اور عدم اعتماد بہت زیادہ تھا آپس میں، ایگوز بہت بڑی تھیں. لیکن آج جناب صورتحال تھوڑی مختلف ہے. اسرائیل نے ایک نئی لائن کراس کی ہے، حالانکہ وہ اس علاقے میں دہائیوں سے جنگیں لڑ رہا ہے، لیکن دوحہ پر بمباری یہ پہلی بار ہے. یہ غزہ یا بیروت جیسا نہیں ہے، بلکہ ایک امیر خلیجی دارالحکومت امریکہ کا ایک مضبوط اتحادی اور غزہ جنگ کا کلیدی میڈییٹر ہے. اس لیے عرب مسلم دنیا اس وجہ سے بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اچانک ایک عرب نیٹو ایک برا آئیڈیا نہیں لگ رہا، ایسے لگتا ہے کہ ڈویبل بھی ہے. اور مصر پھر سے اس کی قیادت کر رہا ہے اور انہوں نے قاہرہ میں کمانڈ کی تجویز بھی دے دی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پہلا کمانڈر مصری ہو کیونکہ مصر کا مشرق وسطیٰ میں اس کی سب سے بڑی فوج ہے. لیکن یہ صرف مصر نہیں ہوگا، انہوں نے روٹیٹنگ لیڈرشپ کی تجویز دی ہے کہ آج ایک ملک کل دوسرا ہر ایک کا وہ ڈیفرنٹ جو کمانڈ ہے وہ مختلف ملکوں میں روٹیٹ کرے گی. یعنی تمام عرب لیگ اراکین جو ہیں وہ اس کی قیادت کا ان کو موقع ملے گا. خیال یہ ہے کہ مشترکہ فوجی فورس بنائی جائے جس میں ہوائی، بری اور بحری یونٹس شامل ہوں. اس کے علاوہ جناب اسپیشل آپریشن ٹیمز کی بھی بات ہوئی جو کاؤنٹر ٹیررزم اور امن کی حفاظت کے لیے تربیت یافتہ ہوں. لیکن کیا یہ سب علامتی ہے یا حقیقی کارروائی کی جانب کوئی جائیں گے یہ لوگ؟ واقعی میں اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں؟ کیونکہ عرب دنیا میں سمٹس اور یکجہتی کی کالوں کی کمی نہیں ہے، لیکن عمل کی کمی ہے. پھر اتفاق رائے کی کمی ہے. ہر کوئی مختلف چیز چاہتا ہے. ایران تمام ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑنا چاہتا ہے. مصر قاہرہ میں سخت فوجی انفراسٹرکچر چاہتا ہے. قطر اپنی خود مختاری کی قانونی ضمانت چاہتا ہے. اور ان تمام مطالبات کو کیسے ایک مربوط حکمت عملی میں جوڑا جائے، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے، یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. پھر ان تمام لوگوں کی اپنی بہت بڑی بڑی ایگوز بھی ہیں اور مسٹرسٹ بھی ہے. لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ وہ یہ کر بھی لیتے ہیں. پھر اگلا چیلنج کیا ہوگا؟ اگلا چیلنج ہوگا امریکہ کا اس دہائیوں سے مشرق وسطیٰ میں اس کی سلامتی کا وہ ضامن رہا ہے. اس کی بیسز ہیں کویت سے بحرین اور قطر تک پھیلی ہوئی ہیں. اب عرب لیڈرز کھلے عام پوچھ رہے ہیں کہ کیا امریکہ ان کی حفاظت کرے گا؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو امریکہ نے دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت تو کی ہے، لیکن صرف ہلکی پھلکی سی، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ بس بحث کی تھی، ایسی چھوٹی موٹی بات چیت کر کے دونوں چیزوں کو برابر کرنے کی کوشش کی. اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ جو امریکہ کا یہ جو جنگی ساز و سامان ہے، جو ان کے سسٹمز ہیں، ڈیفنس سسٹمز ہیں، اس میں دو تین بڑے مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا وہ سافٹ ویئر خود کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ ان ہتھیاروں کو کس کے خلاف استعمال کریں گے، کس کے خلاف نہیں کریں گے، ان کے دفاعی نظاموں کو، ڈیفنس سسٹمز کو. دوسرا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسٹینڈ الون لگائے ہوئے ہیں، ایک کمپلیٹ سسٹم نہیں ہے، آپ کو ایک انٹیگریٹڈ پکچر دکھائی نہیں دیتی، آپس میں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے. ایک رڈار کہیں لگا ہے، ایک میزائل کہیں لگا ہے، ایک چیز کہیں لگی ہے، کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے. تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ایک کمپلیٹ پکچر ہی نہیں ہے تو اکیلا رڈار کیا کرے گا، اکیلا میزائل کیا کرے گا.
دس از ناٹ ہاؤ. آج کا ڈیفینس سسٹم اس طریقے سے کام نہیں کرتا. تیسری سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ ایک کل سوئچ ہوتا ہے جو کسی بھی ہتھیار کو، کسی بھی یہ جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو کسی بھی وقت غیر فعال کر سکتا ہے. اس لیے بات آلات کی نہیں ہے، بات نیت کی ہے. مشرق وسطیٰ کا اس وقت جو سب سے بڑا امریکی ایئر بیس ہے وہ العدید اسرائیلی بمباری کی جگہ سے میں نے آپ کو بتایا میلوں دور تھا. صرف یہ ناممکن ہے کہ اسرائیلی طیاروں کو امریکی ریڈارز نے نہ دیکھا ہو، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. کچھ خبریں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ہیں کہ امریکہ نے اسرائیلی جیٹس کو اوپر ہوا میں ری فیول بھی کیا. اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے. اب یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک ڈیلیما بن گیا ہے، کیونکہ آج تک یہ یہی سوچتے آ رہے تھے کہ جناب ہماری تو یہ رکشا کرے گا ہمارا بھائی، ہمارا ٹرمپ، ہمارا امریکہ، اور ان کی ایئر بیسز بھی تھیں اور سب کچھ تھا. اور اسی وجہ سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے ٹرمپ کے حالیہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران امریکہ میں بھاری سرمایہ کاری کا وعدہ کیا، ٹریلینز آف ڈالرز. امریکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو اس وجہ سے بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ بہت زیادہ اکنامک اور فائنینشیل حساب کتاب ہے. لیکن اس کا بہترین دوست اسرائیل، اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. چیزیں ٹھیک کریں نہ کریں، صورتحال کو ٹھنڈا کریں، اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کو صرف اپنے مقاصد سے ہے. A very very selfish friend to have for America. معاملہ یہ ہے جناب کہ اسی لیے امریکہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ جناب کوئی صورتحال بہتر ہو جائے، ماحول ٹھنڈا کر لیا جائے. اسی لیے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جو ہیں وہ پہلے اسرائیل گئے ہیں. وہاں جا کے وہ دیوار گریا پہ جا کے انہوں نے حاضری دی ہے وہ ویسٹرن وال کے اوپر، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جلدی قطر بھی آئیں گے. اسی لیے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب کہ روبیو آلریڈی امریکہ سے نکل آئے ہیں اور اسرائیل میں موجود ہیں، اور ان کو پتہ ہے یہ قطریوں کو اور تمام مسلمانوں کے انہیں قطر میں بھی آنا ہے، اس دورے کے باوجود اس کے دوران عرب نیٹو کی تجویز، یہ واشنگٹن کو میرا خیال میں ایک بہت واضح پیغام ہے کہ اگر آپ ہماری حفاظت نہیں کریں گے تو ہم خود کر لیں گے. لیکن اگر، اور یہ ایک بہت بڑا اگر ہے، کہ اگر عرب نیٹو واقعی تشکیل پا جاتی ہے، واقعی وہ ایک اٹ از امبوڈیڈ، اور اس کو یہ واقعی میں تشکیل دے دیتے ہیں، تو یہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ راتوں رات تبدیل کر دے گا. اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہوگی. برسوں سے نیتن یاہو کم از کم کہتا تو یہ آیا ہے کہ جناب میری حکمت عملی یہ ہے کہ میں عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتا ہوں. عرب ریاستیں یعنی کہ امیر عرب ریاستیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فلسطینی مسئلے کو وہ سائیڈ لائن رکھنا چاہتا ہے. ابراہیمک ایکارڈ اس کا ماڈل تھا، اور ایک امن ڈیل جو مشرق وسطیٰ کو تبدیل کر دے، یہ پلان ایک تھا. لیکن عرب نیٹو اس اسکرپٹ کو ٹوٹلی فلپ کر دے گا، اور امریکہ کے لیے یہ علاقے میں جو یہ ایک لیوریج ہے یہ وہ کھو دے گا. اور یہ کھونا، یہ اس کھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک علاقہ جس پر اس نے دہائیوں سے غلبہ حاصل کیا ہے وہ ایک دم سے تبدیل ہو جائے گا معاملہ. لیکن کیا یہ واقعی کام کر سکتا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ اس پر شرط نہ لگائیں. عرب اتحاد کی پچھلی کوششیں ایگوز، رقابتوں اور جیو پالیٹکس کے بوجھ تلے دب گئیں. لیکن تاریخ یہ بھی سکھاتی ہے کہ بحران مواقع پیدا کرتا ہے. دوحہ پر اسرائیل کا حملہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جس کا کہ ہم انتظار کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ واقعی میں کوئی تبدیلی بھی کر دوں. باقی جو بات میں کر رہا تھا اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت کی منسوخی کی، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک امریکہ ویٹو کر سکتا ہے. یہ ایک بہت ہی دور کی کوڑی ہے، ایسا ہونے نہیں لگا، کیونکہ UNSC میں امریکہ کا ویٹو اسرائیل کی ہمیشہ حفاظت کرتا رہے گا، جیسا کہ ماضی میں دیکھا گیا ہے. مزید اگر یہ فورس میں نے بتایا تھا اس کی تشکیل ہو جاتی ہے تو اس میں مالی مسائل بھی ہوں گے. سعودی اور قطر فنڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایران اور پاکستان کی شمولیت یہ بھی بہت ضروری ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ایک ایسا واقعہ ہو جس سے کہ سنی شیعہ ڈیوائیڈ جو ہے وہ بھی آپس میں بریج ہو جائے. ہو سکتا ہے ایران اور سعودی عربیہ بھی ایک دوسرے کے پاس آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں. یہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی میری کاوش تھی، میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک ایک انفارمیشن ہے جسے میں سمجھتا ہوں شاید ایک امانت کے طور پر مجھ تک پہنچایا گیا، میں آپ تک پہنچاؤں.
ایک حدیث ہے جو کہ ہمارے ایک بہت مہربان ہیں بزرگ ہیں، اقبال صاحب پیراماؤنٹ بکس کے اونر ہیں، انہوں نے مجھ سے شیئر کی اور میں پھر اس چیز کی تحقیق بھی کی. اور وہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ دس حدیث فرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, it mentions that Prophet Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم he mentions about the بنو تمیم. بنو تمیم ایک قبیلہ جو ہے، بنو تمیم ٹرائب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم قبیلے کے بارے میں کہا کہ these people، یعنی کہ people of the tribe of بنو تمیم would stand firm against الدجال، کہ یہ جو بنو تمیم کے لوگ ہیں یہ دجال کے خلاف بہت، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ they will stand firm، یہ کھڑے رہیں گے مضبوطی کے ساتھ، اس کا مقابلہ کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو قطر کے ثانی فیملی ہے یہ بنو تمیم قبیلے کی ہے. اور اس کے بعد میں نے تحقیق بھی کی اور مجھے پتہ چلا کہ واقعی میں اسی قبیلے کے ہیں. تو بہرحال مجھے نہیں پتہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح صحیح مسلم بھی اسی طرح کی ایک حدیث ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور واقعی میں ایسا وقت لے کے آئے. کیا پتہ اس دفعہ، جیسا کہ میں نے یہ حدیث سنائی، ہو سکتا ہے کہ شاید اس حدیث کی وجہ سے یہ سارے مسلمان ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور واقعی میں کوئی سچی تبدیلی آ جائے. حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا. تو دعا کیجیے گا آپ بھی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر، باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر اپنا کرم و فضل فرمائے، اور اسرائیل کو ہدایت دے، جو کہ مشکل کام ہے لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.